بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی گاؤں میں ایک شادی شدہ لڑکی رہتی تھی۔ وہ ایک 2 سال کی بچی کی ماں تھی، لیکن اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور ایک بچے کی ماں ہے، کیونکہ وہ اس قدر خوبصورت تھی جو بھی اسے دیکھتا حیران رہ جاتا۔ اس عورت کے شوہر کی ایک معمولی سی کپڑے کی دکان تھی۔ وہ صبح 8 بجے دکان پر چلا جاتا اور رات کو دیر سے گھر واپس آتا تھا۔ وہ تب تک گھر میں اکیلی رہتی اور اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ ان کے گھر کے پاس رہنے والے پڑوسی بہت اچھے لوگ تھے، اس لیے اس کا شوہر بیوی کا گھر میں اکیلی ہونے پر فکر مند نہیں ہوا۔ وہ کوئی زیادہ امیر لوگ نہیں تھے، مگر اس سب کے باوجود عورت اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ لیکن کبھی کبھی زندگی میں اس قدر عجیب و غریب خوفناک واقعات پیش آتے ہیں کہ اچھی خاصی سکون والی زندگی قیامت بن جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک دل دہلا دینے والا واقعہ اس عورت کے ساتھ پیش آنے والا تھا۔ ایک صبح اس کا شوہر دکان کے لیے نکل گیا۔ اس نے گھر کا دروازہ اچھی طرح سے بند کر دیا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی۔ ہمیشہ شوہر کے جانے کے بعد گھر کے دروازے اندر سے بند کر دیتی تھی۔ حسب معمول وہ گھر کے کام کر رہی تھی اور اس کی بیٹی کمرے میں سو رہی تھی، جب اچانک اسے گھر میں کچھ گرنے کی آواز آئی۔ ایسا لگا جیسے چھت سے کوئی بھاری چیز گر گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی کچن سے نکل کر باہر آئی تو حیران رہ گئی۔ سامنے ایک نوجوان آدمی کھڑا تھا۔ اس آدمی کو اپنے گھر میں دیکھ کر وہ بری طرح حیران تھی۔ آخر وہ کون تھا اور اس کے گھر میں کیسے آیا؟ ان کے گھر کے سارے دروازے اندر سے بند تھے۔ اس آدمی کو دیکھ کر وہ اتنی حیران تھی کہ چیخ بھی نہ سکی۔ پھر ہکلاتے ہوئے بولی، کون ہو تم اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ اس آدمی نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ میں اگر تمہیں بتا دوں کہ میں کون ہوں تو تم یقین نہیں کرو گی۔ اس کی بات سن کر حیران ہوتے ہوئے بولی، تم جو بھی ہو میرے گھر سے نکل جاؤ، نہیں تو میں اپنے شوہر کو بلاؤں گی۔ وہ آدمی اس کی بات سن کر ہنسنے لگا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ میں کوئی انسان نہیں، ایک جن زادہ ہوں۔ عورت کو حیرت کا جھٹکا لگا اور وہ غصے سے بولی، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم خود کو جن زادہ بولو گی اور میں ڈر جاؤں گی تم سے؟ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ وہ جن زادہ سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والا۔ وہ خوفزدہ ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ گھر پر اکیلی ہونے کی وجہ سے سوچ رہی تھی کہ کیسے اس آدمی کو اپنے گھر سے باہر نکالے۔ پھر ہمت کر کے اس نے جھاڑو اٹھایا اور اس کے پاس جا کر اسے جھاڑو سے مارنے لگی، لیکن وہ آدمی وہیں کھڑا رہا۔ جھاڑو کا اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ اس آدمی کی اچانک شکل تبدیل ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ لمبے اور منہ سے خون نکلنے لگا تھا۔ اب وہ ایک خوفناک جن بن چکا تھا۔ اس کے ہاتھ سے جھاڑو گر گیا اور وہ خوفزدہ ہو کر چیختے ہوئے کچن کی طرف بھاگنے لگی، لیکن اس جن زادے نے اس جوان عورت کو پکڑ لیا۔ اس بھیانک جن کو دیکھ کر خوفزدہ ہو رہی تھی اور چیخ رہی تھی، اور جن ہنستے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے چلے جاؤ یہاں سے، تم جو بھی مخلوق ہو مجھے معاف کر دو۔ لیکن وہ جن وہیں کھڑا رہا۔ پھر اس جن نے ایک عجیب بات کہی، ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا یہاں سے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، کیسی شرط؟ جن نے انوکھی شرط بتائی، تمہیں اپنے پیٹ سے میرا بچہ پیدا کرنا ہوگا۔ اس جن کی یہ بات سن کر وہ حیران رہ گئی اور پھٹی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر وہ کانپتے ہوئے بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ جن نے بڑی گہری نظروں سے اس کو دیکھنے کے بعد کہا، کیوں ممکن نہیں ہے؟ تم ایک رات میرے ساتھ گزارو، پھر 9 ماہ بعد تمہارے پیٹ سے میرا بچہ پیدا ہو جائے گا اور اس بچے کو میں آ کر لے جاؤں گا۔ یہ بات سنتے ہی وہ کانپنے لگی۔ وہ جتنا زیادہ اس جن زادے کو دیکھ کر ڈر گئی تھی، اس سے کہیں زیادہ اس کی شرط سن کر ڈر رہی تھی۔ پھر اس نے روتے ہوئے اس جن کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، ایسا ممکن نہیں ہے، خدا کے لیے چلے جاؤ یہاں سے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ جن نے غصے سے عورت کو دیکھا اور کمرے میں جا کر سوئی ہوئی معصوم بچی کو اٹھا لایا اور دانت پیس کر بولا، اگر تم اپنے پیٹ سے میرا بچہ پیدا نہیں کر سکتی تو تم اپنی یہ بیٹی مجھے دے دو، میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ زور زور سے رونے لگی اور بولی، میری بیٹی مجھے واپس کر دو، خدا کے لیے
میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ ایک ماں اپنی اولاد کی خاطر خود کو قربان کرنے کے لیے مجبور ہو چکی تھی۔ پھر اس جن نے اس کی بیٹی اسے واپس کر دی اور جاتے جاتے بولا، میں رات کو واپس آؤں گا اور تم رات کو اپنے شوہر کو بے ہوش کر کے سلا دینا، پھر تم ساری رات میرے ساتھ گزارو گی۔ اگر تم نے اس بارے میں کسی کو بھی بتایا تو میں تمہاری بیٹی کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے غائب کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ جن زیادہ وہاں سے غائب ہو گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے پاس جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اس کی شرط ماننے پر مجبور تھی اور وہ یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ رات ہو گئی، اس کا شوہر گھر آ گیا اور پیسوں کا حساب دینے لگا۔ بیوی نے شوہر کو کھانا دیا اور کھانے کے دوران شوہر نے نوٹ کیا کہ جیسے اس کی بیوی کچھ اداس ہے۔ اس نے پوچھا، تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو، آخر کیا بات ہے؟ اس نے شوہر کو کچھ نہیں بتایا۔ یہ بات وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی۔ رات کے وقت اس نے شوہر کی چائے میں بے ہوشی کی دوا ملا کر اس کو پلا دی۔ اس کو بے ہوش کر کے وہ خود بھی سو گئی۔ یہ تقریباً رات کے 12 بجے کا وقت تھا جب بیوی نے کمرے میں کچھ گرنے کی آواز سنی۔ شوہر بے ہوشی کی دوا سے سو رہا تھا، اسی لیے اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوگی اور اس نے سامنے دیکھا، وہ جن زادہ سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ پھر اس جن زادے نے اس سے پوچھا، کیا تم تیار ہو میرے ساتھ رات گزارنے کے لیے؟ اس نے ڈرتے اور روتے ہوئے کہا، پلیز چھوڑ دو مجھے، یہ کام بہت مشکل ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن جن زادے نے غصے سے کہا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، صبح کے وقت اگر تم اپنے وعدے سے مکر گئی تو انجام بہت برا ہوگا۔ وہ مجبور تھی اور اس نے مجبوری میں جن زادے کی بات مان لی۔ وہ جن اس کو دوسرے کمرے میں لے گیا اور اس کے سارے کپڑے اتار دیے اور پھر اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ روتی رہی لیکن وہ جن زادہ اس کے ساتھ زبردستی کرتا رہا اور 4 گھنٹے مسلسل اس کے ساتھ زبردستی کرنے کے بعد وہ وہاں سے جانے لگا۔ اس بیچاری میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کھڑی ہو پاتی۔ پھر اس جن نے جاتے جاتے کہا، میں آج جا رہا ہوں یہاں سے اور 9 مہینے بعد واپس آؤں گا۔ تمہارے پاس میرا بچہ تمہارے پیٹ میں امانت ہوگا۔ اگر میرے بچے کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ بول کر جن زادہ وہاں سے چلا گیا اور وہ اس کے بعد ایک بار پھر رونے لگی۔ اس واقعہ کو تقریباً 1 ماہ گزر گیا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ اس کے پیٹ میں اس جن کا بچہ پلنے لگا اور وہ پریشان سی رہنے لگی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پیٹ میں بہت بڑا پتھر پل رہا ہے۔ وہ بہت مجبور تھی، اس بچے کو اپنے وجود سے نکال بھی نہیں سکتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کافی کمزور ہوتی چلی گئی اور اکثر بیمار رہنے لگی۔ لیکن یہ بات اس نے اپنے شوہر سے چھپا کر رکھی تھی، مگر اسے ڈر لگنے لگا اگر بیٹے کی پیدائش کے وقت شوہر کو پتہ چل گیا تو اس کی زندگی میں کیا طوفان آئے گا۔ بچہ 3 مہینے کا ہو گیا اور پیٹ میں حرکت کرنے لگا۔ اس کی حرکت عام بچوں سے الگ تھی۔ اس کو لگا وہ اس بچے کو پالتے پالتے مر جائے گی۔ وہ اپنی خوراک میں اضافہ کر رہی تھی لیکن پھر بھی کمزور رہنے لگی تھی۔ جب بچہ 7 مہینے کا ہوا تو اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ وہ گھر بیٹھ گئی۔ اس دوران وہ جن ایک بار بھی اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ اس کو یہ ڈر بھی تھا اگر وہ اپنا بچہ لینے نہ آیا تو وہ بچہ اس کی زندگی میں طوفان لے کر آئے گا۔ جب شوہر نے بیوی کی کمزوری اور بیماری والی حالت دیکھی تو اسے مشورہ دینے لگا کہ کسی دائی کو دکھاتے ہیں جا کر، لیکن اس کو ڈر تھا اگر وہ کسی دائی کے پاس چلی گئی تو شوہر کو سب پتہ چل جائے گا، اسی لیے وہ کبھی نہیں گئی۔ لیکن اس کی طبیعت دن بہ دن بگڑتی چلی جا رہی تھی اور وہ کمزور ہونے لگی۔ اس کا پیٹ گھڑے سے زیادہ بڑا ہو گیا۔ پھر ایک دن وہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ پھر مجبوراً شوہر اسے دائی کے پاس لے گیا۔ اس نے تھوڑی دیر اپنے طریقہ سے اس کا چیک اپ کیا۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے اور وہ سمجھ گئی۔ شوہر نے دائیا کو چیختی ہوئی دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ آپ چیخ کیوں رہی ہیں؟ اس نے بتایا کہ آپ کی بیوی کے پیٹ میں اتنا بڑا بچہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ایسا عجیب و غریب پیٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا، اس لیے جلدی اپنی بیوی کے پیٹ سے یہ خوفناک بچہ باہر نکالو، نہیں تو بہت بڑا خطرہ بن جائے گا۔ اس کی بات سن کر شوہر حیران ہو گیا اور بیوی پریشان ہو گئی۔ گھر واپس آ کر شوہر نے پوچھا، یہ تمہارے پیٹ میں کیا جانور ہے؟ یہ کیسے آیا تمہارے پیٹ کے اندر؟
اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اس نے شوہر کو سب بتانے کا فیصلہ کر لیا. روتے ہوئے اس کو ساری سچائی بتا دی. کیسے ایک جن نے اس کے ساتھ زبردستی کی. وہ یہ سن کر بہت حیران ہوا اور بیوی پر غصہ بھی. وہ غصے سے بولا, تم پاگل ہو کیا؟ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے بتا دیتی. یہ کیا کر دیا تو نے؟ اپنے ساتھ ساتھ ہم سب کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی. وہ یہ سن کر مزید رونے لگی. پھر شوہر نے ایک بہت بڑے عامل سے رابطہ کیا اور اس عامل کو گھر لے آیا. اس عامل نے اس کا جائزہ لیا اور پیٹ کے اندر بچے کا جائزہ بھی لیا اور نرمی سے بولا, یہ بات تمہیں اس وقت بتانی چاہیے تھی جو وہ جن زیادہ تمہارے پاس آیا تھا. تب اس کا کوئی حل نکلتا. اب تو بہت دیر ہو چکی ہے. اب تمہیں اس بچے کو پیدا کرنا ہی ہوگا. اگر تم نے اس بچے کو پیدا نہیں کیا یا اس کو کوئی نقصان پہنچایا تو وہ جن تمہیں تباہ کر دے گا. اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم اس بچے کو پیدا کرو. دونوں میاں بیوی اس عامل کی بات سن کر مزید پریشان ہوئے. وہ عامل وہاں سے چلا گیا. وقت گزرتا چلا گیا اور نواں مہینہ شروع ہو گیا. بیوی کے ساتھ ساتھ اس کا شوہر بھی پریشان رہنے لگا. پھر بچے کی پیدائش سے 4 دن پہلے ہی ایک بوڑھی دائیا کو راضی کر لیا کہ وہ بچہ پیدا کروائے, کیونکہ محلے کی دائی تو یہ بچہ پیدا ہی نہیں کروا سکتی تھی. وہاں مزید خطرہ ہو سکتا تھا. اس دائیا نے بڑی فیس لے کر اس کا آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا. پھر ایک رات آئی جب ڈیلیوری کا وقت آیا. ڈیلیوری رات کے وقت ہوئی. اس کو بہت درد ہوا اور بڑی مشکل سے اس دائیا نے ہمت کر کے اس کے پیٹ سے وہ بچہ نکالا. ڈیلیوری کے دوران شوہر بھی وہیں موجود تھا. وہ بچہ جب باہر نکلا تو دائیا اسے دیکھ کر ہی ڈر گئی. کالے رنگ کا عجیب و غریب بچہ جس کا سر بہت خوفناک تھا. وہ بچہ پیدا کروا کر وہاں سے چلی گئی اور وہ دونوں اس بچے کو دیکھنے لگے. وہ ایک عجیب و غریب اور خوفناک بچہ تھا. وہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر ڈر رہے تھے اور انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ اگر وہ جن زیادہ اپنے بچے کو لینے نہ آیا تو وہ بچہ ان کے گلے پڑ جائے گا. ساری رات گزر گئی. پھر جب صبح ہونے والی تھی تو وہ جن زیادہ اپنے وعدے کے مطابق ٹھیک 9 مہینے بعد ان کے پاس چلا آیا. وہ بھی وہیں کمرے میں موجود تھا. وہ جن زیادہ اس کے پاس چلا آیا. پھر اس جن زادے نے مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھا اور خوش ہوتے ہوئے بولا, بہت شکریہ تم لوگوں کا. یہ بہت مشکل کام تھا لیکن تم نے کر دکھایا. میں آج بہت خوش ہوں اور اسی خوشی میں تم لوگوں کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. اس جن زادے نے ایک بہت بڑا خزانے کا صندوق دیتے ہوئے کہا, یہ آج سے تم لوگوں کا ہوا. تم لوگوں نے اپنے پیٹ سے میرا بچہ پیدا کیا. یہ تم لوگوں کا احسان ہے مجھ پر. میں تم لوگوں کا احسان یہ کبھی نہیں بھولوں گا. اس صندوق کو تحفہ سمجھ کر رکھ لو. دونوں بہت خوش ہوئے. وہ جن زادہ اپنے بچے کو اٹھا کر وہاں سے چلا گیا. پھر وہ اس جن زادے کے دیے ہوئے خزانے کی بدولت کافی امیر ہو گئے اور اپنی بیٹی کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزارنے لگے. پیارے دوستو, ایسی ہی دلچسپ اور عجیب و غریب ویڈیوز کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ نگہبان.